سلطان محمود غزنوی تاریخ میں ایک ایسے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہیں ہندوستان پر 17 حملوں کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے سومنات کے مندر پر حملے کے حوالے سے بہت سی روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومنات کا بت توڑنا چاہا تو ہندوؤں نے اس کی خدمت میں بیشبہ خزانے پیش کیے اور کہا کہ اس بت کو نہ توڑا جائے، لیکن سلطان نے کہا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سومنات کے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ تاریخ میں سومنات بت کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ محمود غزنوی نے جب سومنات فتح کر کے مندر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مندر میں سومنات کا بت ہوا میں معلق ہے۔ بت کو مندر کے بڑے کمرے میں اس انداز میں معلق دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا، اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ سلطان کے ساتھ اس وقت معروف مسلم دانشور البرونی بھی موجود تھے۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح معلق ہے؟ البرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کی چھت کے اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکلوائی گئی۔ جب چھت سے البرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکلیں تو سومنات کی فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروہتوں کا اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مقناطیس لوہے کے بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور یوں یہ بت ساکت معلق رہتا ہے۔ کیونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اس لیے یہ بت بھی فضا میں معلق ہے۔ جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بت بھی ایک دم سے زمین پر گر پڑا۔ اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ سومنات مندر کے حوالے سے بھارت کے ایک معروف تاریخ دان رومیلا تھاپڑ نے 2005 میں ایک کتاب سومناتا ایک تاریخ کی کئی آوازیں لکھی تھی، جس میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے سومنات مندر پر حملے کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ رومیلا تھاپڑ کے مطابق سومنات مندر پر حملے اور اس کے بڑے بت کو توڑنے کے واقعے کو بھارت میں ہندو مسلم تفریق کا ایک کلیدی لمحہ بتایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس زمانے میں اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں تھی۔ برطانوی راج میں سب سے پہلے انگریزوں نے اس واقعے کو ہندو مسلم تفریق کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کے بعد سے متضاد نظریات کے لوگ اسے اپنے اپنے معنی پہناتے رہے، اور رومیلا تھاپڑ کے مطابق 11ویں صدی سے 2-3 صدیوں بعد تک اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اور مقامی ذرائع اور دستاویز میں اس کا معمولی سا ذکر ہے۔ ان معمولات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس ماحول میں مندروں کی تباہی، لوٹ مار اور پھر مرمت عام تھی۔ رومیلا تھاپڑ نے سینکڑوں کتابوں اور حوالوں سے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ سومنات، جو سومنات پٹن، سوم شاور پٹن اور دیو پٹن کے نام سے بھی مشہور تھا، کبھی بھی محمود نے برباد نہ کیا۔ تھاپڑ کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوتی تھی اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی ہندو راجا بھی ان خطوں میں یلغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹتا تھا اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں ایسا بت اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو محمود نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے پیشتر ہندو راجے کرتے تھے، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا آج بیان کیا جاتا ہے۔ اس دور کے دریافت ہونے والے پتھر پر یہ نقش نہیں ہے کہ محمود کے حملے کے بعد سومنات اجڑ گیا، بلکہ یہ درج ہے کہ اس کی یلغار کے بعد سومنات بدستور آباد رہا اور وہاں پر رستش ہوتی رہی۔